الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری هل فی ذلک قسم لذی حجر. محترم حضرات، بھائیو اور بہنوں، ہم نے سورۃ سورۃ الفجر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی ہے. ذی الحجہ کے عشرے کے ابتدائی پہلے عشرے کی، جس کو عشرے ذی الحجہ کہتے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. اس سے پہلے احادیث کی روشنی میں ان کی فضیلت اور ان میں نیک اعمال کرنے کے مقام و مرتبے کا، اجر و ثواب کا تذکرہ کیا میں نے، آپ حضرات نے سنا. آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، اس لیے ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کا، عشرے ذی الحجہ کا، قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے. یہ بڑے فضیلت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین جس کی قسم کھاتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں، بڑھ جاتا ہے. یہ ایسے ایام ہیں کہ رب العالمین نے قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. چند چیزوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. نمبر 1 فجر کی، والفجر، قسم ہے فجر کی. نمبر 2 ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. نمبر 3 والشفع، قسم ہے شفعہ کی. نمبر 4 والوتر، قسم ہے طاق کی، وتر کی. نمبر 5 واللیل اذا یسری، قسم ہے رات کی. 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور کہا جاتا ہے ان میں سے اکثر چیزوں کا تعلق عشرے ذی الحجہ سے ہے. مثلا اللہ رب العالمین پہلی قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی. اکثر علماء اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اس پر دال ہیں، دلالت کرتے ہیں، اور اہل علم نقل کرتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد ذی الحجہ کے 10 تاریخ کی فجر مراد ہے، جس کو کہتے ہیں یوم النحر. یوم النحر پہلی تاریخ سے شروع ہوا، عید کے دن عشرہ ختم ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کا دن، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قسم کھائی. قسم ہے والفجر، فجر، قسم ہے فجر کی، صبح. عید الاضحیٰ کی صبح اور فجر کی قسم کھائی. کیوں؟ صبح ہوتے ہی سارے حجاج رمی جمرات کے لیے، طواف افاضہ کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے چاروں طرف سے رب کی یہ ساری عبادات، ذرا سوچو، رب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، رب کے لیے جمرات کو پتھر مار رہے ہیں،
رب کی رضا کے لیے سر کے بال اتار رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے رب کے گھر خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی یہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ حج میں نہیں گئے ہوئے ہیں، غیر حجاج ہیں، دنیا میں کہیں بھی رہتے، صبح ہوئی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں۔ چہل پہل، وزیر اپنی وزارت، بادشاہ اپنی بادشاہت، تاجر سیٹھ اپنے تجارت، اور عام لوگ بھی، ہر انسان اپنی ساری مشغولیات کو ترک کر کے رب کی رضا کے لیے عیدگاہ جاتا ہے۔ جا کر کے 2 رکعت تکبیر کہتا ہوا جاتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، دعائیں کرتا ہے، پھر فارغ ہونے کے بعد فوراً رب کے لیے قربانی ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ تو بڑا مقدس دن ہے ذی الحجہ کا کہ 10 تاریخ۔ رب نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، یعنی یوم النحر کی صبح کی۔ نمبر 2، نمبر 3، والشفع، قسم ہے شفع کی۔ شفع کہتے ہیں جوڑے، جو عدد جوڑے جوڑے تقسیم ہو جائے اس کو شفع کہا جاتا ہے۔ قسم ہے اس دن کی جو شفع ہے، اللہ اکبر، قسم ہے اس دن کی جو شفع ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں ولیال عشر، ہاں پہلی قسم ہے فجر کی، دوسری ہے ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ احادیث، آثار صحابہ اور اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہاں اس ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ پورے عشرے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ ولیال عشر، ولیال عشر، 10 دنوں کی، رات سے مراد پورے 10 دن ہیں۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی۔ یہ دوسری کہ دیکھیں پورے عشرے ذی الحجہ کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم کھائی اس عشرے کی عزت افزائی کے لیے، فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ نمبر 3، والشفع، قسم ہے شفع کی۔ کہا جاتا ہے یہاں شفع سے مراد وہ دن جو شفع ہے، شفع یعنی جو تقسیم ہو جائے برابر برابر، کہتے ہیں یہاں شفع سے مراد یوم النحر ہے، 10ویں ذی الحجہ۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے یہ عشرے ذی الحجہ جس دن ختم ہوتا ہے اس کی 2 مرتبہ قسم، ایک صبح کی قسم کھائی اور دوسرے پوری دن کی قسم کھائی۔ والفجر، قسم ہے عشرے ذی الحجہ کے یوم النحر کے صبح کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 دنوں کی، 10 رات یعنی 10 دنوں کی۔ نمبر 3، والشفع، قسم ہے شفع کی، جوڑے والے دن کی، یعنی یوم النحر۔ 10 دن 5 تقسیم ہو جاتے ہیں برابر۔ نمبر 4، والوتری، قسم ہے وتر کی، طاق کی، جس کے متعلق اکثر اہل علم، آثار، بعض احادیث، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں طاق عدد والے دن سے مراد یوم عرفہ ہے۔ دیکھیں پورے دن کی فضیلت۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ چل جائے۔ اللہ رب العالمین نے پورے عشرے ذی الحجہ کی قسم کھائی، یوم عرفہ کی فضیلت بیان کی اور یوم النحر کی فضیلت بیان کی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک
مقام اور ہے جہاں اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں سے عشر ذی الحجہ کے بعض دنوں کی قسم کھائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے ابتدائی 3 آیتوں میں 3 مرتبہ قسم کھائی۔ والسماء ذات البروج، 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، شاہد اور مشہود کی 4 قسم۔ نمبر 1 ذات البروج، آسمان کی۔ نمبر 2 والیوم الموعود کی، یوم موعود کی۔ نمبر 3 یوم شاہد کی۔ نمبر 4 یوم مشہود کی۔ 4 قسمیں کھائی۔ پہلی قسم والسماء ذات البروج، قسم ہے برج والے آسمانوں کی، آسمان کی۔ والیوم الموعود، قسم ہے یوم موعود کی، یوم موعود۔ یوم موعود کہا جاتا ہے قیامت کا ایک نام ہے یوم الموعود۔ آسمان کی قسم، پھر رب العالمین نے آسمان کی قسم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قیامت کی، وشاہد، اور قسم ہے یوم شاہد کی۔ یوم شاہد اللہ رب العالمین قسم کھائی، کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا یوم شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے، جمعے کے دن کی قسم کھائی۔ 3 ہو گئے۔ ومشہود، اور قسم ہے مشہود کی، یوم مشہود، یوم عرفہ، یہ یوم عرفہ کی قسم کھائی۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کی مختلف آیات میں اس عشرے کا تذکرہ اور اس عشرے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی تو قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی فضیلت بیان کریں۔ اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کی قسم جب کوئی انسان قسم کھاتا ہے تو کسی بڑی چیز کی، محبوب چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی چیز سے انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے، لیکن اللہ جب قسم کھائیں گے تو اللہ کسی نہ کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اور جب اللہ تعالی کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اس مخلوق کی عزت بڑھانے کے لیے، جیسے والسماء ذات البروج، اب بہت ساری، اذا الشمس كورت واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى والتین والزیتون والعصر واللیل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے عشر ذی الحجہ کی، یوم عرفہ کی، یوم نحر کی، یوم النحر کی، پورے عشرے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ مقصد ہے کہ صرف اللہ کا مقصد ہے ان مخلوقات کی قسم کھا کر کے بندوں کے سامنے ان کے فضیلت کو اجاگر کرنا اور ان کے فضیلت کو بڑھانا، ان دینوں کے ان چیزوں کی عزت، مقام، مرتبہ، فضیلت، درجہ اللہ ان کے بڑھانے کے لیے ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے جو ایام عشر ذی الحجہ کے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول سے ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا اجر و ثواب، ان کا مقام و مرتبہ کتاب اللہ
سنت رسول، آثار صحابہ، سلف سے بہت زیادہ ثابت ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے ان اشروں سے، ان دنوں سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔